علی بھائی آپ کا مسلک کون سا ہے؟ آپ ہر مولوی پر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میں نے کسی مولوی پہ تنقید نہیں کی، عقائد اور نظریات پہ کی ہے، بلکہ میں ہی وہ بندہ ہوں کہ جو باقی علماء کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ باقی تو آپ نے تعریف نہیں، میرے بارے میں آپ نے جتنے علماء سنے ہیں کبھی کوئی تعریف کا ایک جملہ بھی سنا ہے؟ کوئی بندہ لے آئے۔ میں تو جن کا رد غامدی صاحب کا رد کیا ان کے لیے تعریفی کلمات بولے ہیں، طارق جمیل صاحب کا رد کیا ان کے لیے تعریفی کلمات بولے ہیں، بولے تو ہیں، رد بھی کیا ہے۔ احمد رضا بریلوی صاحب کا میں نے کئی ویڈیوز میں رد کیا ہے، ان کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، اعلی حضرت کہہ کے ان کی باتوں کی تعریف کی، ان کے قرآن کے بعض جگہ جو ترجمہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے اس کی تعریف کی۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ بات کہنا آسان ہے۔ لاجیکلی آپ ہمارا مقدمہ ذرا لے جائیں گورے کی عدالت، ہمارے علاوہ کوئی اور پلانٹ ارتھ پہ ایک عالم دین بھی ہے جو کہ سب کو سنا کرو؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو اتنا بزرگ سمجھتے تھے، آپ جن لوگوں کو دنیا پہ اللہ کی حجت سمجھتے تھے، دین کے سپاہی سمجھتے تھے، ایک بندہ نہیں آپ ان میں سے نکال سکے جو یہ کہتا ہو کہ سب کو سنو۔ لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب دعوے کرتے ہیں، دعوے میں جو کر رہا ہوں 2+2=4 والے کر رہا ہوں نا، آپ آئیں مجھے جھوٹا ثابت کر دیں کہ جی یہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کہتا ہے سب کو سنو، جھوٹا کرے نا ثابت۔ یہ انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو کسی سے 1 روپیہ نہیں چندہ لیتا، کوئی بندہ تو لے کے آئے نا۔ آج تک آپ 10-15 سال میں ایک بندہ پروڈیوس نہیں کر سکے، تو خواہ میرے اوپر الزامات لگانے، جلدی کریں مجھے جھوٹا ثابت۔ جتنے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں ان کے میں آپ کو بجٹ بتا دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان میں سے کئی کی میں بھی عزت کرتا ہوں، میری نظر میں کوئی بندہ نہیں ہے جو چندہ نہ لیتا ہو اور لگژریس لائف نہ گزار رہا ہو، کوئی ایک بھی نہیں۔ تو پہلے ہمسا ہو تو سامنے لے کے آئیں، پھر ہمیں بات کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو نہ کہیں ہم تو اس سسٹم کے بینیفیشری ہے ہی نہیں ہے، لوگ کہہ تو دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ کیا ہوا کہ وہ ساری خوبیاں جو خوبیاں آپ ایک عالم دین یا دینی پیشوا کے اندر آبزرو کرتے ہیں وہ کسی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو تف نہیں ہے پھر ایسی سوچ کے اوپر جو ہم نے صدیوں سے ان لوگوں کو اتنا بڑا سمجھا ہوا تھا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں 1200 سال میں جو یہ کہتا ہو کہ سارے مکاتب فکر کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، تو پھر اگر میں کہوں پھر مجھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1200 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں گزرا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز کوئی جائز نہیں سمجھتے رہے؟ حرم مکہ میں 400 سال تک انہوں نے 4 مصلے ڈال کے رکھے، 1517 سے لے کے 1917 تک، ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور باتیں آ کے کرتے ہیں ہمیں۔ کوئی لاجیکل بات کریں، کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی، کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے، پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا۔ جی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت، صحیح العقیدہ تابعین تبع، او اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹرا میں تے نہیں ٹردا، تسی لے کے آؤ نا۔ مدرسے منڈیاں نال کام تسی پاؤ، ویڈیوز تہاڈیاں لیک ہون، گالاں منو۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے آج کیمرہ آیا تو ان کی ویڈیوز باہر نکلنی ہے، ورنہ انہوں نے تو 200-250 سال اور آپ کو بت بنا کے رکھنا تھا۔ تو تسی بت بننا نا بڑے رہو، منو تے کوئی نہیں، میرے کو بت بن کے۔ میں اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو لے کر کافی پریشان ہوں، پلیز مجھے بتائیں میں ان سے کیسے نپٹوں؟ کیا اگر چاہیے تو انسان زمین سے اوپر اٹھ جائے، جب تک اللہ چاہے تو انسان ہوا ہی میں رہے؟ نہیں جی، انسان کی تو یہ ڈومین نہیں، نہ اس طرح کہنے سے ہو جائے گا۔ اللہ کیوں چاہے جی؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ بولو مگر وہ جو حق ہو۔ اللہ کی مرضی مخلوق نے چانی ہے، بابوں نے چانی ہے، یا اللہ نے خود چانی ہے؟ اللہ کی مرضی تو کوئی پیغمبر بھی نہیں چاہ سکتا، تو یہ خود سے کہنا کہ اللہ چاہے تو کوئی بابا اڑ سکتا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ اللہ کی طرف یہ کیوں آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں ہے، جب چاہا نہیں ہے تو آپ یہ کریں ہی نہ۔
ہاں ہمارے نبی کے بارے میں ہے سورۃ الانعام میں، اے نبی ہو سکے تو تم کوئی زمین میں سرنگ تلاش کرو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو اور کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ اور اے نبی، عربی والا لفظ میں بول دیتا ہوں، تم بھی جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ، یہ لفظ ہے، میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ عربی والا جاہلین بولا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بابے اڑتے ہیں، تو اللہ کے چاہنے نہ چاہنے کا معاملہ بعد میں، اللہ نے جس کو چاہا تھا نا اڑنے کے لیے، وہ چڑیا ہے اڑ لیتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ مچھلی ہے پانی میں تیر لیتی ہے، بابا نہیں تیر سکتا تو اس میں میرے ساتھ پیٹ سیابا ڈالنے کی کون سی ضرورت ہے؟ میرا کیا قصور ہے جو تمہیں دسیاں گئی گلاں جڑیاں نے وہ جل ہی نکلیاں نے۔ وہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ جی ایک عیسائی یا یہودی تھا تو امام شافعی سے مناظرہ کرنے گیا، اور امام شافعی کی عمر اس وقت 15 سال تھی، وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سارے بابے نے دریا کے یا دریا دے کنارے ہوندے نے یا ایک ایک لت انہوں نے دریا پائی ہوندی ہے، ایک لت کھلوتے ہوندے نے بغلے ہاتھ۔ یہ نبی علیہ السلام اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ میں بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، امام شافعی کی تو چونکہ ہم بھی قدر کرتے ہیں، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کی طرف کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مصلی اٹھا کے پانی پہ ڈالا اور کہا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے ادھر آ کے کرے۔ اب مجھے بتائیں یہ علمی بات ہے، پہلی تو گل ہے جو ہو نہیں سکتا، دوسرا اگر ہوئے بھی تو انہیں کہنا حضرت میں لے کے آیا تھوڑے کو سوال، تو اسی میرے کو مداری کروانے لگے ہو۔ اور یہ سیم چیز کی مولوی بھی کرتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس سوال لے کے جائیں، اے کنے دسیا تانوں، او جنہوں نے تو نہیں سنیا، او ماما سوال دا جواب دے، یہ کیڑی گل تو کر رہے ہیں؟ تو پہلے بھی اسی طریقے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ چیزیں منسوخ کی ہیں جی۔ امام شافعی نے مصلی پانی پہ ڈال کے کہا کہ جی جنہیں مناظرہ کرنا ہے اتنے آگے کرے، تو اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ واہ واہ مامیو، اگر انج ہوتا ہے نا ہوں کرو نا مسلمان لوگوں نو، کرو نا مسلمان۔ کافراں نے مسلمانوں نو سرمے مسل کے رکھ دیتا ہے، تسی تو کہندے ہو بابے تے دنیا چ ہر وقت رہندے نے، کتھے جے لیاؤ نا، کراؤ نا۔ سب کہانیاں میرے بھائی، خدا کے لیے آپ پانی پہ چل لیتے ہیں جی، ہوا میں اڑ لیتے ہیں جی۔ ویل مچھلی 1.5 گھنٹہ سانس روک لیتی ہے، بابا 1.5 گھنٹے سے روک کے دسے، لاؤ کہڑا بابا جی؟